نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے عزیز بچوں، جو بات لکھی بھی ہوتی ہے اس میں لکھنے والے کا اثر ہوتا ہے۔ لکھنے والا جس کیفیت کے ساتھ لکھا تھا، لکھی ہوئی بات میں وہ اثر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی کلام میں متکلم کا اثر ہوتا ہے، اور اداروں میں بانی کے بنیاد رکھنے والوں کے افکار، نظریات، نیتوں کا اثر ہوتا ہے۔ مدرسے کی جنہوں نے بنیاد رکھی ہے، مدرسے کے مشن میں ان کی نیت اور فکر کا اثر ہوتا ہے۔ شاہ نور اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے کرنول اور آس پاس بلکہ حیدرآباد تک، کیونکہ شاہ نور اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں حضرت مولانا حمید الدین عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جڑ گئے تھے، اور ان کی ماتحتی میں تیلگو زبان میں انہوں نے کام کیا۔ ایک تو آپ کے مدرسے کا اہم مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مقامی زبان میں کام، لسان قوم میں کام۔ آپ دیکھیے، آندھرا کے مختلف اضلاع میں تیلگو الگ لب و لہجے میں بولی جاتی ہے۔ ہر 100 کلومیٹر پر زبان بدل جاتی ہے۔ جو اردو حیدرآباد میں بولی جاتی ہے وہ نلگونڈے میں نہیں بولی جاتی ہے، جو اردو حیدرآباد میں بولی جاتی ہے وہ نظام آباد میں نہیں بولی جاتی ہے۔ 100 کلومیٹر میں فرق ہو جاتا ہے زبان کا۔ لیکن جتنے چرچ ہیں یہاں پر، آپ ان چرچوں میں دیکھیں گے کہ جو پاسٹر ہے، جو پادری ہے، وہ علاقے کی مقامی تیلگو زبان میں عیسائیت کی ترجمانی کرتا ہے، مقامی تیلگو زبان میں عیسائیت کی تبلیغ کرتا ہے، مقامی تیلگو زبان میں بائبل سمجھاتا ہے۔ یہ ہمارے اندر بڑی کمزوری ہے۔ بہت تھوڑی تعداد ہے وجے واڑہ میں، بہت تھوڑی تعداد ہے نلور میں، گنٹور میں، کہ جو علماء مقامی تیلگو زبان میں، متاثر کرنے والی تیلگو زبان میں اسلام کی ترجمانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے بہت کم علماء ہیں۔ یہ میدان بہت خالی ہے۔ غیر مسلموں میں دعوت کا میدان اور تیلگو زبان میں اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کا میدان ہے۔ شاہ نور اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، طبیعت کافی متاثر ہوتی ہے ان کے زندگی کے اس پہلو کو سن کر کہ بندے خدا نے تنے تنہا اپنے اکابر کی کتابوں کا اردو سے تیلگو زبان میں ترجمہ کر دیا۔ چھپانے کی استعداد نہیں تھی، پرنٹ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، مال و اسباب نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا مشن نہیں روکا ہے۔ یہ ہماری ناقدری بھی ہے، ہماری نااہلی بھی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے کارناموں کو، بڑوں کی تحریروں کو جیسے محفوظ رکھنا چاہیے، جیسی اشاعت کرنی چاہیے، ویسا ہم اشاعت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری اور نااہلی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری تنظیمیں، جماعت اسلامی وغیرہ دوسری تنظیمیں تیلگو زبان میں کام کرواتی ہے، پیسے اور معاوضے کے بدلے میں کرواتی ہے، اور اس کی اشاعت کے لیے کوششیں کرتی ہے۔
ہمارے پاس ایک شخص اپنی زندگی کھپا کر تیلگو زبان میں اتنا بڑا ذخیرہ چھوڑ کر گیا، یہ قرض ہے ہماری گردنوں پر کہ اس تصنیفی کام کو آگے بڑھایا جائے اور ان کتابوں کی اشاعت کا انتظام کیا جائے۔ تیسرا پہلو حضرت شاہ نور اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہم سب کے لیے نمونہ ہے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ زندگی میں جتنا میں نے پڑھا ہے حضرت کے بارے میں، زندگی کی آخری دنوں کی عیدیں بطور خاص اپنے وطن میں وہ نہیں گزارتے تھے، بلکہ عید سے پہلے والی رات اڑوس پڑوس کے کسی گاؤں میں پہنچ جاتے تھے اور اس گاؤں میں پہنچ کر گاؤں والوں کے ساتھ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، مبارک رات گزارتے اور بستی میں محنت کر کے شعور پیدا کرتے، صدقہ فطر کے ادا کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، روزوں کے فرض ہونے کا اور صدقہ خیرات کا، دوسرے دن پڑھی جانے والی عید کے دن کی نماز کا، جو بھی اصلاحی کوششیں ہونی چاہیے وہ اصلاحی کوششیں عید کے دن جا کر کیا کرتے تھے، عید سے پہلے جا کر کیا کرتے تھے، کیونکہ لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اس وقت کو نہ گنوایا جائے۔ عید تو وہ ہے جو دین کی اشاعت میں گزر جائے، وہ بھی کیا عید ہے جو اپنے نئے کپڑوں اور زبان کے چٹوروں میں گزر جائے۔ تو اس وجہ سے حضرت شاہ نور اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کہ کام کرنے کا عمومی انداز اور کام کرنے کا وہ طریقہ کہ جس سے ہر مناسب موقع پر دینی گزارشات کو رکھنے کے لیے استعمال کیا جائے، اس موقع کو ضائع ہونے نہ دیا جائے، اس سبق کی ہمیں اس زمانے میں ضرورت ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں بڑے مجمع کو، بڑے عیدگاہ کو، بڑے اجتماع کو دین کی بات سنانے کے لیے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اخلاص والوں کا طریقہ یہی ہے کہ سامنے ایک آدمی ہو یا 1,00,000 کا مجمع ہو، ایک اللہ کے لیے بات پوری سنا دینا ہے۔ سامنے ایک ہو یا 1,00,000 ہو، ایک اللہ کے لیے اپنی بات پوری سنا دینا ہے۔ دوسری شخصیت جن کی طرف نسبت رکھنے والے اکثر دوست اور احباب ہیں، یہاں پر سبیل الرشاد اور مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پھر مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگیوں میں وسعت نظری تھی، انہوں نے دوسرے مکاتب فکر کو نزدیک کیا ہے، بریلوی بھائیوں کو نزدیک کیا ہے اور فرقہ واریت کو، گروہ بندی کو اپنی کام کے اندر داخل کرنے، ٹارگٹ بنانے، اس کی وجہ سے انتشار کا شکار کر دینے سے انہوں نے بچایا ہے۔ اس وجہ سے بنگلور کے آس پاس کے علاقوں میں بریلوی بھائیوں کے اندر دوسرے مکاتب فکر میں جو شدت پسندی ہوا کرتی تھی، کافی حد تک انہوں نے قابو میں کر لیا اپنے خاص انداز میں مسلکی رواداری کے ذریعے سے، ان مکاتب فکر کو نزدیک کرنے کے ذریعے سے۔ ہم اپنے عقیدے میں، منہج میں دیوبندی ہیں اور دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن دوسرے مسالک کے ساتھ رواداری کا طریقہ، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جب مذہب خطرے میں ہے تو مسلک کے تحفظ کے لیے کیا کوشش کی جائے، جب مذہبی خطرے میں ہے تو مسلک کے تحفظ کے موضوع پر کیا گفتگو کی جائے۔ پہلے تو مذہب کی حفاظت ہے، پہلے تو دین اسلام کی حفاظت ہے۔ ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں اور گمراہ فرقے پھیلتے جا رہے ہیں، تو سبیل الرشاد کا خاص امتیاز یہ رہا ہے مسلکی رواداری، اور حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کی زندگی کا پردہ
شرعی پردے میں حضرت ایک مثال تھے، انہوں نے اپنے گھر میں یہ طریقہ بنا کر رکھا تھا کہ پہلا بیٹا آئے گا تو اس انداز میں بل مارے گا، دوسرا بیٹا آئے گا تو اس انداز میں بل مارے گا، اور اس بل کے خاص انداز پر اس کی بیوی ہی دروازہ کھولے گی۔ شرعی پردہ۔ ایک بہو کا انتقال ہوا اور بھائی کہتے ہیں کہ پوری زندگی گزر گئی، میں نے اپنی بھابھی کو نہیں دیکھا ہے۔ شرعی پردے کا اہتمام ایک ایسی خوبی تھی اس جنوب کے علاقے کے اندر، ہماری زندگیوں میں بھی شرعی پردے کے سلسلے میں اس قدر تسلط اور دینی خدمات پر استقامت، ہر حال میں دینی خدمت پر جمنا، معمولی رکاوٹوں کی وجہ سے دینی خدمت کو نہ چھوڑنا۔ مولانا لطف اللہ رشادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی زندگی میں فرماتے تھے، حاجیوں میں بڑی خدمت کرتے اور حاجیوں کی تربیت کرتے، اور یہ فرماتے کہ جس سال حج نہیں ہوگا وہی سال میری زندگی کا آخری سال ہوگا۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے پتہ نہیں ان کا معاملہ کیسا تھا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ منهم من قضى نحبہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے معاملے کو پورا کیا، پوری زندگی حج کیا، پوری زندگی حجیوں کی تربیت کی، اور پھر آخری زندگی میں کورونا کا پہلا سال جب حج کا موقع نہیں تھا وہی سال ان کے انتقال اور وفات کا تھا۔ ہمیں خدمت دین پر اپنے طے کیے گئے شعبے پر ایسے ہی جمنا ہے۔ سب جمیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔